بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلسفہ قربانی قسط نمبر 4۔ اگر قربانی کسی پر واجب تھی یا واجب تو نہیں تھی مگر قربانی کا ارادہ تھا، ادھر ماہ ذی الحجہ شروع ہو چکا ہے، مگر ان کاموں سے یعنی داڑھی اور مونچھ صاف کرنے سے، موہائے بغل اور موہائے پوشیدہ صاف کرنے سے اور لمبے ناخن تھے ان کے کٹوانے سے فراغت حاصل نہیں کی ہے، تو ایسی صورت میں اگر 40 دن گزر چکے ہیں تو لازمی طور پر ان کاموں سے فراغت حاصل کر لیں۔ اس صورت میں حصول ثواب کے مقابلے میں مکروہات سے بچنا زیادہ ضروری ہے، بحوالہ فتاوی رحیمیہ جلد نمبر 2۔ اس لیے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، یعنی ثواب کی حلاوت اور مٹھاس کے مقابلے میں گناہوں کی کڑواہٹ سے بچنا لازمی ہے۔ اگر کوئی اس کے باوجود جس پر قربانی لازم تھی یا قربانی لازم نہیں تھی مگر قربانی کا ارادہ تھا، کسی شخص نے ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد ناخن کٹوائے، سر اور داڑھی کے بالوں کی اصلاح کی، تو ثواب میں کمی ہوگی مگر قربانی کے درست ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یہ حکم مسنون ہے اور آداب میں سے ہے، خلاف کرنا مناسب نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ قربانی کے بعد ناخن کاٹے اور حجامت بنائے۔ خلاصہ از فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 5، مظاہر حق جدید جلد نمبر 2۔ جس پر قربانی واجب نہیں ہے اور قربانی کرنے کا ارادہ بھی نہیں ہے تو اس کے لیے داڑھی اور مونچھ کے سنوارنا، اصلاح کرنا یہ حکم نہیں ہے۔ نیز مخلوط معاشرے جوائنٹ فیملی میں جس پر واجب ہے یا افراد خانہ فیملی ممبرس میں سے جس پر قربانی واجب ہے یا جس نے قربانی کا ارادہ کیا ہے، یہ حکم صرف اسی کے ساتھ ہے، باقی افراد خانہ کے ساتھ نہیں ہے۔ مذہب اسلام میں عقائد کے بعد سب سے زیادہ اہمیت و عظمت عبادات کو ہے۔ عبادت کہتے ہی ہیں ایسی حیت کا اختیار کرنا جسے حضرت حق جل مجدہ کی کبریائی اور اس کی عظمت، اس کی الوہیت، ربوبیت اور وحدانیت، ساتھ ہی ساتھ بندے کی شان عبدیت اور احتیاج کا اظہار ہو۔ شریعت مقدسہ نے اس کے عملی مظاہرے اور فکری تربیت کے لیے 3 جامع صورتیں بتا دی ہیں جن کی ظاہری حیت اور ڈھانچہ بھی شرعاً مطلوب ہے اور باطنی کیفیت بھی۔ وہ 3 جامع صورتیں یہ ہیں: نمبر 1 عبادات بدنیہ، یعنی خالص جسم اور بدن سے متعلقہ عبادات، مثلا نماز، روزہ، تلاوت و دعا اور ذکر و استغفار۔ نمبر 2 عبادات مالیہ، یعنی خالص مال اور دولت سے متعلقہ عبادات، مثلا زکوٰۃ، عشر، صدقات و خیرات، فدیہ و کفارات اور واجب قربانی۔ عبادات مالیہ مرکبہ بدنیہ، یعنی وہ عبادات جن سے بدن اور مال دونوں کا تعلق ہو، مثلا حج ہے، عمرہ ہے۔ اس تقسیم کے اعتبار سے قربانی کا تعلق مال سے ہے، اس طرح یہ مالی عبادت ہوئی۔ عبادت کی پہلی قسم یعنی عبادت بدنیہ، جو فرائض، واجبات اور سنتیں ہوں، ان میں نیابت کسی دوسرے کو نائب بنانا جائز نہیں ہے، بلکہ ان کو خود ہی ادا کرنا لازم ہے۔ اور عبادت کی دوسری قسم یعنی عبادات مالیہ، بہر صورت اس میں نیابت یعنی دوسروں کے ذریعے سے بھی کرا سکتا ہے، خود ہی انجام دے یا دوسرے سے کہہ دے کہ میری طرف سے ادا کر لے، بالکل جائز ہے بغیر کسی عذر کے بھی۔ اور قسم ثالث یعنی عبادت کی تیسری قسم میں حج میں اور عمرہ میں اگر واقعی عذر ہے تو نیابت اور بدل تو درست ہے ورنہ درست نہیں ہے۔ ہاں ایصال ثواب کی صورت میں نماز، نفلی نماز، نفلی عبادات، نفلی روزہ، نفلی خیرات اور حج، نفلی عمرہ اور قربانی ہوں
تو ان کی اپنی طرف سے دوسرے زندوں کی طرف سے اور مردوں کی طرف سے مطلقاً اجازت ہے۔ پھر ملتے ہیں آپ سے اسی عنوان کے تحت قسط نمبر 5 میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔